شخص تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ کہیں جاتا، کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تو بادشاہ سے اجازت لیتا اور بادشاہ سے اچھی اچھی باتیں کرتا۔ بادشاہ اسے بہت انعام و اکرام سے نوازتے، اسے بہت مال و دولت دیتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک دربار میں گیا، ایک بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے سامنے کرسی ڈلوا دی۔ وہ عام انسان تھا، اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، بادشاہوں کو پسند آتی تھی، اسے انعام و اکرام سے نوازتے تھے۔ بادشاہ نے کرسی ڈلوائی اور بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، بس چھوٹی سی بات ہے، محسن کے ساتھ بھلائی کر اور برائی کرنے والے کو عنقریب برائی کی سزا مل جائے گی۔ اتنی بات کہی تو بادشاہ خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے بڑا انعام و اکرام سے نوازا اور وہ خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ اسی دربار میں ایک انسان تھا، اسے بڑا جلن ہوئی، بڑا حسد ہوا کہ ایک عام سا انسان دربار میں آتا ہے، بادشاہ اس کے لیے کرسی لگاتا ہے اور پھر ایک چھوٹی سی بات کہتا ہے اور بادشاہ اسے انعام و اکرام سے نواز دیتا ہے۔ ہم یہاں سالوں سال سے پڑے ہوئے ہیں، ہم پر تو بادشاہ نے کبھی ایسی توجہ نہ کی۔ اسے اتنا دیکھ کر جلن ہو گئی، حسد ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا اب تو اس کو بادشاہ کی نگاہوں میں ذلیل کرنا ہے۔ بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، وہ جو اس دن آدمی آیا تھا نا، جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ محسن کے ساتھ احسان کر اور برائی کرنے والے کو عنقریب اس کی برائی کی سزا مل جائے گی؟ بادشاہ نے کہا ہاں آیا تھا، اس کی بات مجھے اچھی بھی لگی تھی۔ اس حاسد نے کہا حضور وہ اچھا انسان نہیں ہے، کہ بات تو اچھی تھی، ٹھیک تھی، مگر وہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ ہم سے نفرت کرتا ہے؟ اس نے کہا ثبوت چاہیے، ٹھیک ہے حضور، اسے ابھی اپنے دربار میں آپ بلائیے اور اپنے پاس بلائیے اور اس سے کہیے کچھ بولنے کے لیے۔ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ کو بدبو والی بیماری ہے، بادشاہ کے منہ میں بدبو آتی ہے، اس کو بدبو والی بیماری ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ چلا گیا اور جب یہ گھر پہنچا حاسد انسان، اس نے فوراً ہی اس انسان کی دعوت کی جو بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کو باتیں بتاتا تھا۔ اس کی دعوت کی اس حاسد نے اپنے گھر، اور کھانے میں لہسن تھوڑا زیادہ ملا دیا، لہسن زیادہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے اس نے کھایا اس کے منہ میں بدبو آنے لگی۔ تب جب وہ کسی سے بات کرتا تو اپنے منہ پہ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتا، کیونکہ اس کے منہ سے بدبو آتی اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے منہ کی بدبو کوئی دوسرا نہ سونگے، اگر وہ دوسرے کے پاس جائے گی تو اسے تکلیف ہوگی۔ اب بادشاہ کا قاصد بھی آ گیا، کہا چلو بادشاہ سلامت نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ انسان پھر سے خوشی خوشی گیا، کرسی لگائی۔ بادشاہ نے کہا پھر وہی بات کہو جو تم نے اس دن کہی تھی۔ وہ کہنے لگا محسن کے ساتھ احسان کر اور برائی کرنے والے کو عنقریب اس کی برائی کی سزا مل جائے گی۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا، کہ ادھر آؤ، کہا اب بتاؤ۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا محسن کے ساتھ احسان کر، برائی کرنے والے کو عنقریب اس کی برائی کی سزا مل جائے گی۔ بادشاہ نے سوچا کہ بات تو صحیح ہے اس کی، جو وہ انسان کہہ کے گیا کہ اپنے ناک پہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، بات تو مجھے اچھی بتاتا ہے پر نفرت کرتا ہے انعام و اکرام کے چکر میں۔ بادشاہ نے اس سے کچھ نہیں کہا، جاؤ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ ادھر۔ بادشاہ نے خط لکھا، خط پر مہر لگائی اور اس انسان کو خط دے دیا، کہا جاؤ فلاں گورنر کو یہ خط دے دینا جا کے۔ اور وہاں پر مشہور یہ تھا کہ یہ بادشاہ جب کسی کو خط لے کے گورنر کے پاس بھیجتا تھا تو وہ گورنر بہت زیادہ مال دولت اس کو دیتا تھا، انعام و اکرام سے نوازتا تھا۔ یہ مشہور تھا، وہ کسی کو اگر خط دیا کرتا تھا تو گورنر کے پاس جب بھیجا کرتا تھا تو گورنر اسے مال و دولت سے نواز دیا کرتا تھا۔ لیکن آج بادشاہ نے جو لکھا اس میں کہ یہ جو انسان تمہارے پاس آ رہا ہے اس کو ذبح کرنا، ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھر کے میرے پاس بھیج دینا، کیونکہ اس کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اس نے خط میں لکھا تو آج پہلی بار یہ خط ایسا لکھ رہا تھا اور کسی کو اس خط کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس شخص کو یہ خط ملا ہے، اب تو اسے اور زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ یہ شخص وہاں سے روانہ ہو گیا، چل دیا۔ راستے میں وہی حاسد انسان ملا اور کہا کہاں جا رہے ہو میاں؟ کہا بادشاہ نے مجھے خط دیا ہے اور کہا فلاں گورنر کو دے دینا جا کے۔ کہا اچھا بادشاہ نے تمہیں خط دیا ہے، دیکھیں۔ وہ خط دکھایا، خط تو سیل پیک تھا۔ کہا ٹھیک ہے یہ خط مجھے دے دو، میں دے دوں گا جا کے۔ تو وہ سیدھا سا انسان تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دے دو جا کے۔
اب یہ سمجھ رہا تھا کہ خط میں بادشاہ کا کوئی خط ہوگا، میں گورنر کو دوں گا، گورنر مجھے مال و دولت سے نواز دے گا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں بات الٹی ہے، کیونکہ بھرا تو اسی نے تھا کانوں میں، بادشاہ کے ذہن میں غلط فہمی تو اسی نے ڈالی تھی۔ وہ سیدھا سا انسان تھا، اس نے خط دے دیا۔ اس نے کہا مال و دولت کی کیا فکر ہے، مال و دولت ملے گا، اس کو مل جائے گا۔ وہ انسان جو بادشاہ سے اچھی باتیں کیا کرتا تھا وہ چلا گیا اپنے گھر، اور یہ حاسد انسان خط لے کے گورنر کے پاس پہنچ گیا۔ گورنر خط کھولا، خط پڑھا، خط میں لکھا تھا کہ یہ جو انسان آپ کے پاس آیا ہے اس کو ذبح کرواؤ، ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھر کے اور میرے پاس بھیجو۔ جیسے اس نے پڑھا، کہا میاں تمہیں معلوم ہے اس خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا کیا لکھا ہے؟ یہی لکھا ہوگا کہ انعام و اکرام سے نواز دو۔ کہا نہیں، یہ تو نہیں لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے یہ جو انسان آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو ذبح کر کے اس کے کھال میں بھوسا بھر کے میرے پاس بھیجو۔ جب اتنا اس نے سنا اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ارے صاحب آپ معلوم کریں، بادشاہ سے معلوم کر لیں، اپنے قاصد کو بھیج لیں، یہ خط میرے لیے نہیں ہے، وہ کوئی اور لا رہا تھا، میں نے اس سے بیچ میں لے لیا۔ گورنر نے کہا کہ میں یہ کچھ نہیں جانتا، بادشاہ کی مہر اس پہ لگی ہے اور مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے میں بادشاہ کے پاس تصدیق کرنے کے لیے خط دوبارہ بھیجوں قاصد کو۔ تم خط لائے ہو، مہر بھی لگی ہوئی ہے، تو تم ذبح کر دیے جاؤ گے۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ کاش میں یہ حسد، یہ جلن نہ رکھتا۔ آج جو میری موت ہو رہی ہے، جو میری جان جا رہی، جو مجھے ذبح کیا جا رہا ہے حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، اگر میں نے اس سے حسد نہ رکھا ہوتا، جلن نہ کی ہوتی اور بادشاہ کے کان نہ بھرے ہوتے، بادشاہ کو غلط فہمی نہ پیدا ہوئی ہوتی تو بات یہاں تک نہیں پہنچتی، آج میں ذبح نہ کیا جاتا۔ اس گورنر نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو، اس کی کھال میں بھوسا بھرو۔ جلاد نے اس کو ذبح کیا، اس کے کھال میں بھوسا بھرا اور بادشاہ کے یہاں پہنچا دیا گیا۔ جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں وہ انسان ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھر کے بھیجا گیا، ادھر سامنے سے وہی انسان آ گیا جو بادشاہ سے اچھی اچھی باتیں کیا کرتا تھا۔ بادشاہ دیکھ کے حیرت زدہ ہو گیا، تمہیں تو خط لے کے بھیجا تھا اور یہ انسان کون ہے؟ تو اس نے پوری بات بتائی کہ حضور میں تو آپ کا خط لے کے جا رہا تھا، راستے میں یہ شخص مل گیا، اس نے مجھے خط دینے پر اس نے مجھ سے خط لے لیا اور کہا بادشاہ اس نے مجھ سے خط لے لیا اور کہا یہ خط میں پہنچا دوں گا۔ حضور وہ خط یہ شخص لے گیا تھا اور آج یہ خود اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ میں آپ سے کہتا تھا کہ محسن کے ساتھ احسان کر اور برائی کرنے والے کو اس کی سزا خود مل جائے گی، برائی کرنے والا اپنے انجام کو خود پہنچ جائے گا۔ حضور اس کے دل میں حسد تھا، اس کے دل میں جلن تھی۔ بادشاہ نے اس انسان سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کیا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ کہا حضور اللہ معاف کرے، میں آپ سے کیسے نفرت کر سکتا ہوں، میں تو آپ سے نفرت نہیں کرتا ہوں۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کیا میرے منہ سے بدبو آتی ہے؟ کہا حضور ایسا کس نے آپ کو بتایا، آپ کے منہ سے تو بدبو نہیں آتی ہے اور اس وجہ سے آپ نے یہ سب کیا؟ بادشاہ نے کہا یہ شخص جو ہے نا، اس نے میرے کان بھرے تھے کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو اور میرے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے تم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہو۔ یہ بتاؤ جب میں نے تمہیں اپنے قریب بلایا تھا تم نے ہاتھ کیوں رکھا منہ پہ؟ کہا حضور میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ اس لیے رکھا تھا کہ اس انسان نے میری دعوت کی تھی اور مجھے لہسن زیادہ کھلا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو آنے لگی تھی، اور اسی وجہ سے میں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں بادشاہ سلامت کو تکلیف نہ ہو، میرے منہ سے نکلی ہوئی بدبو ان کو پسند نہ ہو، تو مجھے خود اپنے میں شرمندگی محسوس ہوئی اور میں نے ہاتھ رکھ لیا، آپ سمجھے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ یہ شخص حاسد تھا، جلن کرنے والا تھا، حسد کرنے والا تھا، تو آج آپ دیکھ لیجئے خود اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ جو انسان کسی دوسرے سے جلتا ہے، جس سے جلا جاتا ہے، وہ اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے تو اللہ اور بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، وہ اور اونچا ہو جاتا ہے، لیکن جو جلن رکھتا ہے، جو حسد رکھتا ہے، اللہ اسے برباد کر دیتا ہے۔